اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہیں. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی طرف منسوب کتاب کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اس نے ظن ہے کہ انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی, لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ کتاب انہی کی ہے, لیکن معرفت دی گلاں نے تو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ معرفت کی بات ہے. اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی, اور تصوف میں فارسی زبان میں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک جس بندے نے لکھی ہے وہ علی بن عثمان حجویری ہے, المتوفا 465 ہجری, جن کو فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1100 سال ہونے والے ہیں. آج 1440 ہجری چل رہا ہے. المعروف داتا گنج بخش, ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے کشف المحجوب. میں منسوب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نہیں گمان کرتا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی جن کا بڑا ہونا ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا ہوا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, تو وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. ان کی کتاب آپ دیکھیں, بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہوا ہے اور دیوبندیوں نے بھی, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بزرگوں نے بھی چھاپا ہوا ہے اس کا ترجمہ, اور جو دوسری پارٹی ہے ان کے بزرگوں نے بھی. وہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے, میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جے پی جیز بھی اٹیچ کر دیں گے. اس میں جو 14th چیپٹر ہے صحو اور سکر کا بیان, یہ چیپٹر کا نام ہے. تصوف میں دو ٹرمنالوجیز ہیں, صحو اور سکر. صحو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھول کر غلطی کر لے, بھول چوک ہو جائے, اور سکر ہوتا ہے کہ وہ شخص غلطی کرے, بھولا ہوا نہ ہو, لیکن اس وقت وہ ایسے عشق کے نشے میں گم ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عشق بھی نشے گم کے نہ کرتے گستاخی جے, چنگا کام کوئی نہیں ہوتا. اچھا, تو یہ چیپٹر آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ ان کی نظر ایک دفعہ اوریا نامی ان کا ایک صحابی تھا, اس کی بیوی پہ پڑ گئی, وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور اس کو جنگ میں آگے قتل کروا کے تو خود اس سے شادی کر لی اس کی بیوی کے ساتھ. یہ پورا ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام حالت صحو میں تھے, اور اس سے انہوں نے یعنی جنید بغدادی کی جو صحو والی ٹرم ہے اس کو ثابت کیا ہے. واقعہ صرف لکھا نہیں, اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے. لکھنا اس میں آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ نالج کے طور پہ لکھا ہے, لیکن جب کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے, اس سے نہیں وہ بھاگ سکتا. پھر انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اسی میں, اور کہتے ہیں اس کی مثال آپ کو, اب ظاہر ہے کہ کیا کریں, مسلمانوں کو ان لوگوں نے یعنی یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں نا, تو مجبوراً نبیوں کی مثالیں دینی پڑتی ہیں ان کو. تو کہتے ہیں جی سکر کی مثال ہمارے نبی علیہ السلام کی مثال ہے. جب ان کی ایک نظر اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی تو وہ نظر حالت سکر میں تھی, تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی. کس طرح حرام ہوئی؟ یعنی خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی, اس نے اس کو طلاق دے دی, اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی. نعوذ باللہ من ذالک, لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر, اس کو چھاپنے والوں کو پر, اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان حجویری صاحب سے پوچھیں کہ بھی آپ نے لکھا ہے, تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہوگا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے, وہ کیسے اقرار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی حالت سکر میں تھے. یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صحو یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائے. مادو لال حسین کیا ہے؟ مادو لال ایک یعنی وہ ہندو لڑکا تھا, اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق تھے, تو اس کا نام ساتھ ہے, آپ پوچھ لیں مادو لال حسین. یا وہ کوئی اور خلاف شرع کام کرے تو اس کو صحو اور سکر پہ معبود سمجھا کریں. یہ یعنی بزرگوں کی معرفت کی باتیں. شطیحات ایک موٹا لفظ ادھر سے ڈیوائز کیتا ہے, شطیحات. اس کا اگر میں آپ کو ترجمہ کروں نا تو اردو اور پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوگا بونگیاں. یقین مانے, آپ ہنسیے گا نا, شطیحات کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ہی بونگیاں, شڑ اللہ. اور وہ شطیحات بولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید کو قرآن حدیث کی کوئی ٹرم ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ شطیحات میں نبی علیہ السلام کے گستاخی ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش,
با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ شطیحات. وہ پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں کہ ان سے میری فون پہ بات ہوئی نا، تو مجھے کہنے لگے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں تو بڑی سالڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں، یہ بزرگوں کی شطیحات ہیں. تو میں نے بھی ٹرنز دا ٹیبل اوور، میں نے کہا سر میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، ہم نے تو آپ جیسے بزرگوں سے ہی سیکھا تھا، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کشف المجہوب کی جو عبارت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عبارت پڑھ کے سنائی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کا سر جو ہے وہ تن کے اوپر قائم رہ سکتا ہے؟ تو کانپ اٹھے، لیکن پبلکلی نہیں اس طریقے سے وہ سامنے آ سکتے. شطیحات تو ان کا سارے کا سارا معاملہ اللہ کے اوپر تھا، فنا فی اللہ کے اوپر، فنا فی رسول میں وہ کہتے ہیں نبی کا جو گستاخ ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے. اب انہوں نے نیا ایک کام، وہ کہتے ہیں نہیں ہے کلمات کفری ہیں لیکن قائل پہ فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ بزرگ ہے، اور بزرگ بھی ان کا وہی قائل اگر دوسرے فرقے کا ہوگا تو اس پہ فتویٰ بھی لگے گا. تو یہ میں نے کامن حوالہ آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی بزرگ کی کتاب کا دیا، میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. دوسری طرف آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو آپ کو کوئی اور دین ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. اور آپ کہہ رہے ہیں نبی کے اوپر شکر ہو گیا، زید ابن حارثہ کی بیوی پہ نظر پڑ گئی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ لوگوں کی عورتوں کے اوپر نظر ڈالے گا، نعوذ باللہ.